السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا نظیر لہ ولا مثیل لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ وعن عبد الرحمن بن عمير المازني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب۔ وورد في الحديث الصحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول جيش في أمتي يغزو البحر فقد وجبوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، سبحان اللہ، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، توڑ کر کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، قابل احترام کرسیوں پر تشریف فرما میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور انجمن خدام صحابہ کے نوجوان عزیز دوستوں، اللہ آپ سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اور جس طرح آج آپ محبت رسول اور محبت صحابہ اور محبت اہل بیت میں یہاں تشریف فرما ہے، اللہ اس اجلاس کو جو انتہائی مخلصانہ ہے،
اس کی ساری کوششیں اور اس کے سارے عزائم اور مقاصد مخلصانہ ہیں۔ اس مخلصانہ اجلاس کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے جلو میں ہوں گے، ان صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی حشر کے میدان میں کامیاب و کامران ہو کر جنت الفردوس کی طرف رواں دواں ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ اس فقیر کو خدا کی ذات سے امید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من احبا کان معہ فی الجنہ، جو جس سے محبت کرے گا اللہ اس کو اس کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم نے آج میرے سفر کے شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ بھائی لوگوں کا تقاضا ہے کہ جلسہ جلدی ختم کر دیا جایا کرے، اس لیے کہ روزانہ کا مشغلہ، روزانہ کا پروگرام ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے حضرت مولانا سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ 11:15 پہ ضرور دعا کرا دوں گا، اور 10:15 ہو رہے ہیں۔ اس لیے تمہید میں اپنا وقت خرچ نہیں کرنا چاہتا، ضائع کرنا تو مناسب نہیں کہنا، خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے مقصد کی بات کی طرف۔ اللہ تعالی نے جس طریقے سے گلدستہ نبوت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو منتخب فرمایا، اور اس گلدستے کا کلیدی پھول، بنیادی، امام الانبیاء، سید المرسلین، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین متین کی اشاعت کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے، ایک آپ کی ڈیوٹی تھی، ایک آپ کی تمنا تھی، ذمہ داری آپ کی کیا تھی؟ اللہ کے دین کو دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس ذمہ داری کو آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا کیا، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے دنیا کے گوشوں کو معمور کیا۔ ابھی میرا سفر بنگلور کا اور اس علاقے کا ہوا تھا، ساحلی علاقے کا۔ بتایا گیا کہ یہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، تمل ناڈو میں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں، لائٹیں تو اس زمانے میں نہیں تھی، بجلی کا نظام نہیں تھا، چراغ جلائے جاتے تھے۔ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں چراغ جلانے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے چراغ جلا کر اللہ کے نبی کی نورانی مسجد کو جس نے ظاہری طور پر منور کیا وہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن کا مزار کولم جو تمل ناڈو کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر آج بھی جو ہے لوگوں کی زیارتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے مختلف گوشوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو پہنچایا۔
بنیاد تو اس کی حجۃ الوداع سے پڑی تھی، جب جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ تم میں یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی وقت اپنے اپنی سہولت کے مطابق اپنی سواریوں کا رخ موڑ دیا، گھروں کو واپس تشریف نہیں لے گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مدینہ پاک جو صحابہ کرام کا مرکز اور مسکن تھا، وہاں جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، 1,44,000 صحابہ موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر جب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری حج فرمایا۔ 1,44,000 صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کرام کی مبارک قبریں جنت البقیع مدینہ پاک کے اندر ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی ہی مکہ المکرمہ کے اندر ہوں گی، باقی 1,20,000 1,25,000 صحابہ نے اپنی قبریں کہاں بنوائیں؟ کہاں چلے گئے؟ نکل گئے دنیا کے گوشے اور کونے کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی نقطہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں تعاون کرنے کے سلسلے کی۔ پھر ایک وقت آیا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کامل الحیاء والایمان ہیں، جس کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تجھے کیا معلوم ہے، عثمان وہ ہے جس سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کامل الحیاء والایمان کے زمانے خلافت کے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ملک شام کے گورنر تھے، آپ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت طلب کی، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں بحری بیڑے تیار کراؤں، بحری بیڑے پانی والے جہاز بحری بیڑے تیار کراؤں، اور اس پر اسلام کے مشہور قراء کو، مشہور قاریوں کو جو قرآن بہترین پڑھنا جانتے ہیں، اور وہ حضرات عرب تھے، جو پڑھنا جانتا تھا اس کا مطلب بھی جانتا تھا، جو پڑھنا جانتا تھا اس کا مطلب بھی جانتا تھا۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں 3 طبقے ہو گئے، ایک ناظرہ دیکھ کر پڑھنے والا، ایک حافظ زبانی پڑھنے والا، اور ایک عالم جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہے۔ صحابہ کرام تمام کے تمام قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے درخواست دی خلافت عثمانی کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری بار درخواست تھی، گویا حضرت امیر معاویہ کے سینے میں یہ جذبات ہلچل پیدا کیے ہوئے تھے، مچل رہے تھے، خلافت کے دربار سے ہم کو اجازت ملے اور میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے دنیا کے اندر چھا جاؤں اور سمندر میں چھلانگیں لگا دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشروط اجازت دی، فرمایا اگر تمہارا صوبہ، تمہارا اسٹیٹ، ملک شام کی آمدنی اس خرچ کو برداشت کرنے کی اجازت دیتی ہے تو آپ کو اجازت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے گورنر تھے، سونا اگلنے والی زمین، وہ بڑی زرخیز زمین، آپ نے تیاری شروع فرما دی اور فوجوں کو آرڈر دے دیا افریقہ کے جنگلات میں لمبے لمبے درختوں کو کاٹا جائے، لمبے لمبے درختوں کاٹا جائے۔ درخت بھی اللہ نے عجیب و غریب پیدا کیے۔ کئی سال پہلے میں شیلانگ گیا، جو میگھالیہ کی راجدھانی ہے شیلانگ، گوہاٹی آسام سے آگے، پہاڑی علاقہ ہے، میں نے وہاں دیکھا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اگست کا مہینہ تھا اور یہاں اے سی میں پسینہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور شیلانگ کی
مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عرض کر رہا تھا افریقہ کے جنگلات میں فوجوں کو آپ نے مقرر کر دیا بڑے بڑے پیڑوں اور درختوں کو کاٹنے کے لیے۔ اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط حکومت پاپائے روم کی تھی۔ ان کے پاس اس وقت 1200 پانی والے جہاز تھے، 1200۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے 1700 بحری بیڑے تیار کرائے، 1700۔ اور آپ نے اعلان کر دیا پوری اسلامی قلم رو میں جتنے قرآن کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں وہ سب ملک شام کے اندر اکٹھا ہو جائیں۔ ملک شام میں اکٹھا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ایک ایک بحری بیڑے پر اور لوگوں کے علاوہ 70 قاری سوار ہو جائیں۔ ہر پانی والے جہاز پر 70 قاری سوار ہو جائیں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت مجھے تو آپ نے یہ کہہ کے نہیں بلایا تھا کہ مجھے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے اور مجھے سمندر کے درمیان جو ٹاپو اور جزیرے ہیں وہاں جا کر کے مجھے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ ہم نے گھر والوں سے اجازت نہیں لی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ سب کے گھر اطلاع کرا دوں گا اور آپ کے پورے گھر والوں کے اخراجات کی ضمانت اور کفالت ملک شام کی جو آمدنی کا بیت المال ہے وہ اس کا ذمہ دار بنے گا اور اس کا بیڑا اٹھائے گا۔ آپ کو اپنے گھر کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے اخراجات ہوں گے وہ سب برداشت کیے جائیں گے، آپ کے خرچوں کا تکفل کیا جائے گا۔ آپ اس پانے والے جہازوں میں سوار ہو جائیے اور جس کا جدھر رخ ہے اس طرف اپنے جہاز کو رواں دواں کر دے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھتے ہوئے اپنے کشتیوں کو آپ چلا دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت سے اور عقیدت سے جن کے قلوب سرشار تھے انہوں نے اپنے بحری بیڑوں کو لنگر ہٹا دیا اور سمندر کے اندر ڈال دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اگر سمندر کے درمیان کسی پہاڑی پر ایک دو گھر بھی تم کو نظر آویں وہاں اپنے جہاز کو لنگر انداز کرو اور اس پہاڑی پہ چڑھو اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ان کے کانوں تک پہنچاؤ، ان کو اللہ کا قرآن سناؤ اور ان کو دین کی دعوت دو اور ان کے درمیان دین کی محنت کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی اور جس کو آپ نے حجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا الا هل فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک میرا دین پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جذبے کی تکمیل فرمائی اور آپ نے ریگستانوں میں نہیں، خشکی میں نہیں، سمندروں میں آپ نے گھوڑے ڈلوا دیے اور سمندروں میں کشتیاں چلوا دی۔ قبرص جو ایک جزیرہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے عبادہ ابن صامت انصاری کے مکان پر کھانا تناول فرمایا دوپہر کا۔ قیلولہ فرمانے کے لیے، استراحت کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی عقیدت میں حضور کا سر دھیرے دھیرے کھجلانے لگی۔ آقا کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر آپ بیٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔
ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا یا رسول اللہ لما ضحکا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کے تبسم کی وجہ کیا ہے؟ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر، ایک فوج سمندروں میں اپنے کشتیوں کو چلا رہی ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے جذبہ جہاد اپنے سینوں میں لے کر کے سمندر کے اندر وہ کشتی رانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے میں بھی اس فوج میں شامل ہو جاؤں۔ یہ جذبہ، عورت ہیں، خاتون ہیں، بوڑھی ہیں، لیکن جذبہ ہے۔ جس لشکر اور جس فوج کے بارے میں جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریفی اور توصیفی کلمات فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے معلوم کیا فرمایا؟ ان اول جیش فی امتی یغزو البحر فقد وجبوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی بخاری کے اندر جگہ دی ہے، اور بھی میں روایتیں سناؤں گا، کنز العمال کی، البدایہ والنہایہ کی، بحر الرائق کی، لیکن یہ میں بخاری شریف کے حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے ایران توران کی ہانک کر کے چلے گئے۔ میں بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور فرمایا ان اول جیش فی امتی یغزو البحر فقد وجبوا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا سب سے پہلا لشکر، سب سے پہلی فوج خشکی میں نہیں سمندر میں، یغزو البحر جو سمندروں میں جا کر کے جہاد کرے گی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گی۔ ان اول جیش فی امتی یغزو البحر، میری امت کا سب سے پہلا لشکر اور سب سے پہلی فوج جو سمندر کے اندر جا کر کے جذبہ جہاد کو لے کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت اور کاوش اور کوشش کرے گی، جہاد کرے گی، اللہ نے میں فرمایا فقد وجبوا، جنت ان پر واجب ہو گئی، جنت ان پر واجب ہو گئی۔ لسان نبوت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری فوج میں شامل ہونے والوں کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ ام حرام بنت ملحان نے عرض کیا رسول اللہ دعا فرما دے میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہ تم کو بھی اس فوج کے اندر شامل کر دے۔ اللہ کے نبی دوبارہ لیٹ گئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، آپ نے پھر فرمایا اللہ نے مجھے دوبارہ دکھایا ہے کہ میری امت کی فوج سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال رہی ہے، کشتی رانی کر رہی ہے اور جذبہ جہاد لے کر خدا کے دین کو پھیلانے کی محنت میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا یہ وہ فوج ہے جو سمندر کے اندر جذبہ جہاد لے کر چلے گی، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ام حرام نے پھر عرض کیا رسول اللہ دعا فرما دے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ حضور نے فرمایا تم پہلی ہی فوج کے اندر شامل ہوگی، جو پہلا حملہ ہوگا اسی کے اندر شامل ہوگی۔ قبرص فتح کیا گیا۔ اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر کے اندر جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس فوج کا امیر اور سردار اور چیف کمانڈر اور سپہ سالار جس کو بنایا گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ کون تھا بھائی؟ سپہ سالار جس کو بنایا گیا اس فوج کا، جس پوری فوج کے بارے میں میرے نبی کی سچی زبان نے یہ فرمایا تھا کہ اس فوج میں شامل ہونے والا ہر فرد اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس فوج کا سپہ سالار کس کو بنایا گیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس فوج میں کون کون صحابہ شامل ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری جو انتہائی زاہدانہ طبیعت کے مالک تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم من الصحابہ۔ امام بخاری کے الفاظ ہیں
حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس کے اندر شامل تھی۔ اور اس جماعت کا امیر کس کو بنایا گیا؟ بولو امیر کس کو بنایا گیا؟ اس کا امیر حضرت امیر معاویہ کو بنایا گیا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اشارہ فرما دیا، یہ تمام کے تمام فوجی جنتی ہیں، کل یہ حشر کے میدان میں جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا سب سے آگے جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ آج بدباطن بد نصیب انسان جو دشمنان صحابہ کی غزو الفکری کا شکار ہو گیا ہے۔ غزو الفکری جانتے ہیں؟ جسم پہ حملہ نہ کرو، آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سوچنے کے انداز کو بدل دیا جائے، اس کو الغزو الفکری کہتے ہیں عربی کے اندر۔ جی فکر پہ حملہ، آپ کی سوچ پہ حملہ۔ ان بیچارے پڑھے لکھے جاہلوں نے کچھ ایسی صحبتیں اختیار کی یا کچھ ایسے بے ڈھنگے اساتذہ سے درس لیا جنہوں نے ان کے قلب و جگر میں عداوت صحابہ کے جراثیم پیدا کر دیے۔ آپ کیڑے نکالنا چاہو اپنی ماں کی زندگی میں نکال سکتے ہو، کیڑے نکالنا چاہو اپنی انتہائی متقی پرہیزگار بہن کی زندگی میں نکال سکتے ہو۔ آپ یونس علیہ السلام کو جلد باز کہا کہ نہیں کہا؟ پتہ نہیں کتنے نبیوں کی شان میں ان لوگوں نے اپنی تفریطی فکر کا شکار ہو کر کے اپنے قلم کی جولانی کے نشے کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کچھ کا کچھ لکھنے کا ارادہ کر لیا اور لکھ کے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ام حرام رضی اللہ عنہا اس فوج میں شامل ہوئی اور قبرص فتح ہوا۔ واپسی کے اندر ایک خچر پہ سوار تھی، وہ خچر بت کا ان کی تمنا تھی، اے اللہ مجھے اس غزوے کے اندر شہادت کی موت مل جائے، میں جام شہادت نوش کر لوں۔ تلوار سے تو شہید نہیں ہوئی لیکن جب فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، خچر بت کا اور گری اور چوٹ آئی اور وہیں آپ شہید ہو گئیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ بولو حضرت امیر معاویہ جنتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، میرے نبی نے آپ کے لیے جنت کا الاٹمنٹ کر دیا۔ اب اگر کوئی دوزخی اس پر حسد کی بنیاد پر جلنا شروع کر دے اور وہ یہ کہے کہ حاجی صاحب کی گاڑی، حاجی میری گاڑی چلے چاہے نہ چلے لیکن فلانے سیٹھ صاحب گاڑی ضرور پنچر ہو جائے، اس سرشت اور اس فطرت کا آدمی اگر یہ سوچے کہ میں جہنم میں جاؤں چاہے نہ جاؤں لیکن ان کو ضرور گھسیٹ کر کے لے جانا ہے، تو یاد رکھنا کسی انسان کے گھسیٹنے سے کوئی اللہ کا نیک بندہ جہنمی نہیں بنے گا۔ اپنا منہ کالا کر لو اور اپنے دلوں کو سیاہ کر لو، اور سیاہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس دل کے اندر بغض صحابہ ہوگا، جس دل کے اندر بغض صحابیات ہوگا، ازواج مطہرات کا بغض ہوگا، اہل بیت اطہار کا کینہ جس دل کے اندر ہوگا، وہ سفینہ کبھی ساحل سمندر پر کامیابی کے ساتھ نہیں اتر سکتا، اس کو غرق ہونا، اس کو ڈوبنا ہے، جلنا اور مرنا اس کا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں ایک اور بات حضرت امیر معاویہ کی خصوصیات کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعہ مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔
اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ، بہت عزت والے کاغذوں میں محفوظ ہے، بہت عزت والے صحیفوں میں محفوظ ہے۔ فی صحف مکرمہ، مطہرہ، بہت پاکیزہ، بِأَيْدِي سَفَرَہ، انتہائی شریف اور باعزت ہاتھوں سے یہ لکھا گیا ہے۔ بِأَيْدِي کِرَامٍ بَرَرَہ، دنیا کی مخلوق کے سب سے شریف انسانوں کو اللہ نے قرآن کے لکھنے کی توفیق دی اور اس پر مامور کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا، جس طریقے سے اللہ نے اپنی نبوت کے لیے اپنے پیغمبروں کو منتخب کیا اور چنا، ایسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا اور چنا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو چنا۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، دیکھیے نام بینر پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 10 وہ خوش نصیب صحابی جن کے جنتی ہونے کی بشارت سرکار دو جہاں علیہ السلام نے دنیا کے اندر دی، اور وہ حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نبی کے سارے نواسوں کی ہسٹری اور تاریخ اور نبی کی نواسیوں کی ہسٹری اور تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ سال میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی کے نواسے کتنے ہیں اور نبی کی نواسیاں کتنی ہیں، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ناموں کے معنی کیا ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہیں، نبی کی بیویاں کیا ہیں، نبی کی بیویوں کے فضائل اور کمالات کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں آئندہ سال اگر زندگی رہی آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے تو میں عرض کروں گا۔ میں آج بتانا چاہتا تھا، اللہ فرماتا ہے مخلوق اور دنیا کے سب سے شریف ہاتھوں کو اللہ نے قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا۔ ان قرآن لکھنے والوں میں جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، زید بن ثابت انصاری کا نام آتا ہے، انہی قرآن لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے۔ بے شک۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ قرآن نہیں لکھتے تھے، حضور کے میر منشی تھے۔ حضور کے؟ میں نے کہا یہ تو اور بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی۔ آدمی اپنے کارخانے کا منیجر اور منشی کسے بناتا ہے؟ لٹیرے کو، اچکے کو، جھوٹے کو، دھوکے باز کو۔ اگر ہم کو خط لکھنا نہیں آتا ہے، ہم خط کس سے لکھوائیں گے؟ جس پر اعتماد ہو، جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہی الفاظ منشی تحریر کرے گا، اس کے خلاف اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ کاتب میں نہیں مانتے، حضور کا منشی مانتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے اگر جو ہے غسان کے بادشاہ کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، بحرین کے گورنر کو خط لکھا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے خط لکھوایا۔ یہ اللہ کے نبی کے منشی تھے۔ نبی کو امیر معاویہ پر اعتماد تھا کہ نہیں تھا؟ حضور لکھواتے لکھو محمد الرسول اللہ اور حضرت امیر معاویہ لکھ دیتے کیا ہے؟ موسیٰ رسول اللہ۔ اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ خط کس سے لکھوایا جائے گا؟ رجسٹر آپ حساب و کتاب کا کس کے حوالے کریں گے؟ جس قماش کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، میں آندھرا پردیش کے اندر تھا، ایک چھوٹا سا مدرسہ، ایک بیچارہ بوڑھا آدمی چلا رہا تھا، محبوب پیرا نام تھا اس کا۔ ان لوگوں نے اس مدرسے کو ہتھیانا چاہا۔ پہلے تو انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ملمہ سازی سے ایک مسجد وہاں بنوا دی۔ مسجد بنوانے کے بعد حساب کتاب دیکھنے کے بہانے اس کے رجسٹر منگا لیے،
رجسٹر منگانے کے بعد جہاں 3 تھا وہاں 1 بڑھا دیا، جہاں 0 نہیں تو وہاں 0 بڑھا دیا۔ اب لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں اس کالم میں 13,000 لکھا ہوا ہے، ٹوٹل میں خالی 1,300 آیا ہے، ٹوٹل میں خالی 1,300 آیا ہے۔ بہت پریشان بیچارہ میرے پاس آیا۔ میں نے کہا اگر کھلم کھلا میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں تو یہ لوگ میری بھی کردار کشی کریں گے، کیونکہ آپ کو ان لوگوں نے چور ظاہر کر دیا ہے کہ مولانا چور کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا لیکن در پردہ۔ جن حضرات نے وہ زمین دلوائی تھی بنگلور کے لوگوں نے، ان کو میں نے بلوایا۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت وہاں کے امیر شریعت تھے، بنگلور سبیل الرشاد کے محتمم تو امیر شریعت تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ میں نے ان حضرات سے الگ بات کی اور میں نے پوری سازش ان کے سامنے ظاہر کی کہ اس سازش کے تحت یہ اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ زمین کے مالک کو اختیار تھا اور بلڈنگ بھی اسی نے بنوائی تھی، اس کو اختیار تھا کہ اپنی بلڈنگ اور زمین وہ جس کے چاہے حوالے کر دے۔ تقریباً 2-3 مہینے کی مکمل سازشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو رسوا کیا۔ جنہوں نے 0 بڑھائے تھے، 1 بڑھایا تھا، 13,000 کو 13 لاکھ بنایا تھا، 1,300 کو 13,000 بنایا تھا، اور وہ مدرسہ اور وہ زمین پھر اسی بوڑھے انسان کے حوالے کر دی گئی۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی زندگی میں کیڑے نکالنا چاہے گا تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ راستہ مل جائے گا۔ آپ اپنی بیوی کی زندگی میں چاہو کیڑے نکال دو، اپنے حقیقی بیٹے کی زندگی میں چاہو کیڑے نکال دو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی کو پرکھا نہیں اور دیکھا نہیں، کیڑے نکالنے کے در پہ ہوئے، شاید ان کی نگاہوں سے آیت کریمہ اوجھل ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جانچا، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو جانچا۔ ایگزامنر آپ کے بیٹے کے دماغ کا امتحان لیتا ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اللہ نے تقوی، خوف و خشیت ربانی کے اعتبار سے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کو جانچا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی رسول کو 100 نمبر عطا فرمائے۔ کیا کہنا ہے بے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بہت بڑا اجر، بہت بڑا ادرا، بہت بڑا بدلہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جنتی ہیں۔ میرے نبی سچے، نبی کی حدیث سچی۔ بخاری شریف کی ساری حدیثوں پر ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی طبقے کے ہوں، کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس حدیث، اس بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اول جیش فی امتی یغزو البحر فقد وجبوا۔ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قبرص پر سمندر کے اندر چھلانگیں لگا کر کے حملہ کرے گا، جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف جنتی نہیں ہے، جتنے لوگ اس لشکر کے اندر شامل تھے، چونکہ امیر معاویہ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، آج بھی وہ سپہ سالار تھے، آج ہیں، کل انشاءاللہ قیامت کے میدان میں اس پوری فوج جو جنتی ہے اس کی سپہ سالاری کا جھنڈا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اندر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جلنے والے بھسم ہوتے رہیں گے اور جلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب۔ ہاں وہ بات تو رہ گئی، قرآن کے لکھنے والے کون ہے بھائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اللہ اپنے قرآن کو ایسے ہاتھوں سے لکھائے گا جن ہاتھوں میں خیانت ہو، ہرگز نہیں، جن دلوں میں دھوکہ ہو؟ ہاں، اللہ اکبر۔
بات بے ترتیب ہو رہی ہے لیکن وقت کم، اس لیے مجھے بات پوری کرنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ملک شام کے لوگوں سے فرمایا، لوگوں ان معاویہ کان اشبہ صلاۃ کصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں امیر معاویہ کی نماز حضرت رسول پاک علیہ السلام کی نماز کے بالکل مشابہ تھی۔ جو اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہو وہ امیر معاویہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے۔ میرے آقا علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امیر معاویہ کا قیام نبی کے قیام کی طرح، امیر معاویہ کا رکوع نبی کے رکوع کی طرح، امیر معاویہ کا سجدہ رسول پاک کے سجدے کی طرح۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، وہ گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح نماز پڑھتے تھے حضرت امیر معاویہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا ان حضرات کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، علمہ الکتاب، قرآن کا علم عطا فرما دے، والحساب، اور حساب کا علم بھی عطا فرما دے، وقہ العذاب۔ میں تینوں کی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ اے اللہ کتاب کا علم سکھا دے، یعنی قرآن صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا اور عمل کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا۔ بولو نبی کی دعا ایک مومن کے حق میں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ بے شک ہوگی۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو قرآن کا علم اور فہم سکھلایا۔ والحساب، اشارہ کیا اللہ کے نبی نے، اور دوسری روایت کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا، اللہم علمہ الکتاب لمعاویہ وامکن فی البلاد، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے اور ان کو شہروں کا حکمراں بنا دے۔ کیا کہنا، شہروں کا حکمراں بنا دے۔ گویا اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر بنے تو یہ ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں تھا، معاذ اللہ جیسا بعض بکواس کرنے والوں نے بکواس کی کہ ان کی سیاست کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جناب رسول پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ تھا۔ نبی نے فرمایا تھا، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم سکھا دے اور شہروں کا حکمراں ان کو بنا دے، اور اے پروردگار بڑی شفقت کے ساتھ، اللہ اکبر، نبی کی شفقت پہ قربان جائیے۔ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے حضرت مولانا عثمان صاحب کے مدرسے میں اور حفظ کے استاد کے پاس لے کر گئے۔ 8 سال کا بچہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ حافظ صاحب سے کہنے لگے، حافظ صاحب یہ میرا بچہ ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ اس کو پڑھائیے، اچھا حافظ بھی بنانا ہے، اچھا قاری بھی بنا دیجئے گا۔ اور حافظ جی ابھی یہ 7-8 سال کا بچہ ہے، اگر کوئی اس سے کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا، سزا نہ دیجئے گا۔ جیسے ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے بچے کے بارے میں استاد سے گزارش کرتا ہے اور استدعا کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ آپ، یہ بچہ ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ درگزر کر دیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بطور شفقت فرما رہے ہیں، اے پروردگار معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دیجئے اور شہروں کا حکمراں بنا دیجئے، اور اس حکمرانی میں اگر کہیں کوئی غفلت، کوئی ذہول ہوتا ہے تو پروردگار آپ کا بندہ ہے، میرا غلام، میرا امتی ہے، میرا میر منشی ہے، یہ قرآن اس کے ہاتھوں سے میں نے لکھوایا ہے، میں نے اس پر اعتماد کیا ہے، اس کے قلب و جگر کے ایمان پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اس کے تقوی اور پاکیزگی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اللہ اگر کہیں لغزش ہو جائے تو مالک آپ اس کو معاف کر دیجئے گا، وقہ العذاب، عذاب سے بچا دیجئے گا اس کو۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں شفقت اور مہربانی کے ساتھ درخواست کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بارگاہ ربانی کے اندر استدعا فرما رہے ہیں، پروردگار اگر کہیں کوئی لغزش کوتاہی ہو جائے تو آپ امیر معاویہ کو معاف کر دیجئے گا اور ان کو عذاب سے بچا لیجئے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے ہدایات دی۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، اللہم اجعلہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں۔ بے شک حضرت انس حضور کے خادم ہیں، عبداللہ بن عباس حضور کے خادم ہیں، عبداللہ بن عمر حضور کے خادم ہیں، بلال حبشی حضور کے خادم ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی حضور کے خادم ہیں۔ وضو اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، امیر معاویہ وضو کرا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں حضور کے ہاتھوں پر۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا معاویہ اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا بنا دے، رہنمائی قرآن کی رہنمائی کرنے والا، رسول پاک کے دین کی رہنمائی کرنے والا، جذبہ جہاد کی رہنمائی کرنے والا، اعلاء کلمت اللہ، چار دانگ عالم میں نبی کا دین پھیل جائے اس کی رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اور ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے۔ انسان ہدایت حاصل کرے گا، پہلے روشنی حاصل کرے گا، تب دوسروں کو روشنی بانٹے گا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرے نبی کا فرمان ہے میں اللہ سے لیتا ہوں اور امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا معاویہ پہلے اللہ سے ہدایت لے لو، قرآن کی ہدایت، نبی کی ہدایت، ایمان کی ہدایت اور اسلام کی ہدایت لے لو، اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی وَاہْدِ بِهِ وَاہْدِ بِهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، بے شک حضور کے، اس لیے میں ان کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ بہت ہی زیادہ عدل کرنے والے تھے، بہت ہی زیادہ عدل کرنے والے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا دنیا اور حکومت کے معاملے میں؟ فرمایا نہیں، دنیا کے معاملے میں تو عدل کرنے والے تھے ہی، وہ آخرت کے معاملے میں بھی اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ دنیا آخرت کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ وہ عدل و انصاف برپا اور قائم فرمایا، دنیا کے اندر وہ نظام لاگو کیا کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر، سونے چاندی جواہرات لے کر تشت میں پورے بازار میں چکر لگاتا تھا، کوئی اس زکوٰۃ کے مال کو قبول کر لے۔ ایسا نظام تھا مال کی تقسیم کا کہ پوری اسلامی قلمرو کے اندر وہ چکر لگاتا، پورا دن گشت لگاتا، مگر ہر انسان مالدار صاحب نصاب تھا، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز کی بے شک بہت بڑی فضیلت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن عبد العزیز یہ صحابی نہیں ہیں، یہ زیادہ افضل ہیں، اونچے مقام والے ہیں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام کے مالک ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسا جواب دیا، اس کو مشکل جواب کہتے ہیں اور ہمارے لفظوں میں دندہ شکن جواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دندہ شکن جواب کہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جواب جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں دیا تھا، مشکل جواب ایک عراقی کو میں آپ کو بتاتا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا میاں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی مصاحبت اور رفاقت میں چل کر امیر معاویہ نے جو جنگ اور جہاد کیا اللہ کے دین کے دشمنوں سے، اس جہاد کے اندر امیر معاویہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے دھول اڑی اور گھوڑے کے ناک کے سوراخ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔
غور کیجئے گا اس بات پر. عبداللہ بن مبارک جیسا رئیس المحدثین یہ بات کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جہاد کیا، اس جہاد کے سفر میں اور میدان جہاد کے اندر امیر معاویہ کے گھوڑے کی ٹاپوں اور کھروں سے جو دھول اور غبار اڑا، اور وہ غبار امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کے اندر اور ناک کے اوپر بیٹھ گیا، ناک کے سوراخوں میں داخل ہو گیا. اس دھول کا جو مقام ہے، اس دھول کا جو مقام ہے، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رشوت دی تھی کسی نے عبداللہ ابن مبارک کو؟ رشوت دی تھی کسی نے؟ یہ حق کی آواز تھی، صداقت کی آواز تھی، عدالت کی آواز تھی، سچائی کی آواز تھی. جانتے تھے اگر آج میں نے اس کے اندر لیت و لال کیا، کل خدا کے حضور مجھے امیر معاویہ میرا دامن پکڑ لیں گے، اور امیر معاویہ نہ پکڑیں، اللہ کے نبی کا کوئی ادنا درجے کا صحابی میرا دامن پکڑ کر کہے گا عبداللہ ابن مبارک تم نے صحابی رسول پر غیر صحابی رسول کو کیسے فوقیت دے دی، کیسے مجال ہوئی تمہاری؟ اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الفائزون. یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہی جو ہے ہدایت یافتہ ہیں. اولئک ہم المہتدون، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہو، فرمایا امیر معاویہ کی گھوڑے کی ناک پر جو دھول بیٹھی ہے، اس دھول کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میں ایک بات بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. نور خدا ہے حرکت آدھا پہ خندزن، بے شک نور خدا ہے، اور الفاظ بدلیے، نور صحابہ حرکت آدھا پہ خندزن، نور صحابہ حرکت آدھا پہ خندزن. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نہ جائے گا. بے شک پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا. اب دبیس کالے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بھی ان آوازوں کو اپنے نبی کے صحابہ کے غلاموں تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور پہنچیں گی تو ٹکرا کر ایمانی قوت سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں گی. اب کوئی نبی کے صحابہ کے غلاموں کو اور نبی کے صحابہ کے صفائی وکیلوں کو اب گمراہ نہیں کر سکتا. اب ان کو کسی تذبذب اور شک اور شبہ کے اندر نہیں ڈال سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے. ایک گھوڑے سوار آیا، گھوڑا اس نے اپنے مسجد نبوی شریف کے باہر باندھ دیا. مسجد میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا رجل ابیض متکی، یہ جو سفید اور گورے چہرے والے، نورانی چہرے والے میرے آقا جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص گیا اور کہا میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں، غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں. گزر رہا تھا آپ کی سرزمین سے قریب، دل میں خیال آیا کہ آپ سے ملاقات کر لوں. میں نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آپ کا چرچا سنا تو دل میں خیال آیا کہ آپ کو بھی دیکھ لوں، ملاقات کرتے چلوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استقبال کیا. یہ میرے آقا کی عادت شریفہ تھی. ہاں، کوئی بھی آئے حسب حیثیت جو موجود ہے اس سے آپ اکرام فرماتے. اکرام کیا، عزت سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے. آپ نے مسکراہٹ اور تبسم کو اس پر نچھاور کر دیا. خیریت پوچھی، متاثر ہوا، چلنے لگا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، مگر میں یہاں لے کر نہیں آیا ہوں. میرا پڑاؤ یہاں سے 10-15 کلومیٹر دور پر ایک پہاڑ کے سائے میں ہے، اور اگر آپ کسی کو بھیج دیں تو میں کچھ دینا چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائرانہ نگاہ ڈالی،
مسجد نبوی شریف کے حاضرین پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ نبوت پڑی، کہا معاویہ اس نوجوان کے ساتھ چلے جاؤ، جو کچھ یہ دے اس کو لے آؤ۔ اب رکھے ہوئے تھے، نکلے اس دروازے سے، دل میں خیال آیا کہ جوتے پہن لوں، سنگلاخ زمین ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، پیر جل جائیں گے، لیکن مان یہ دل میں خیال آیا اللہ کے نبی نے مجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے، اگر میں جوتا پہننے کے لیے جاؤں گا تو مجھے حضور کی بات کی اتباع اور اس کی پیروی اور اس کے ماننے اور تسلیم کرنے میں دیر اور تاخیر ہو جائے گی، اس لیے میں جوتے نہیں پہنوں گا، پیر جلے تو جلے کوئی بات نہیں، لیکن میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ چل دیے، پیدل چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قدم جلنے لگے تو اس شہزادے سے کہا بھائی مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر لو، مجھے بھی اپنی سواری پہ سوار کر لو۔ اس پر شہزادگی کا زام تھا، ہاں اگر کسی ذمہ دار کا لڑکا ہو اس کے برابر آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو کلیجہ کٹ جائے گا۔ ہمارے ملک میں ایسی بہت سی قومیں ہیں، سمجھے نہیں، دونوں طبقوں میں ہیں، سمجھے نہیں، مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی۔ وہ الگ بات ہے سیاست کے طور پر کوئی کسی کے چاہے پیر دھو دے، سمجھے، اور کسی کے جو ہے جوتے صاف کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن دل کٹ جاتا ہے جب بعض لوگ بعض طبقات کو اپنے برابر بیٹھا ہوا دیکھتے۔ اس شہزادے نے کہا کہ تم گری ہوئی قوم کے آدمی ہو، تم نیچے آدمی ہو، تم نیچ طبقے کے انسان ہو، تم میرے برابر سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، میری سواری پہ بیٹھنے کے تم قابل نہیں ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے رہے، وہ سواری پہ چل رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر، امیر معاویہ دوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، قدم جل رہے ہیں، تلووں میں آبلے پڑنے کے قریب ہے، مگر اللہ کے نبی کا حکم ہے معاویہ اس کے ساتھ جانا، ساتھ مت چھوڑنا، جو یہ دے اس کو لے کر آنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور جانے کے بعد وہاں جب یہ رکا، رکنے کے بعد اس نے سامان دیا، سامان بھی کچھ وزنی تھا، اس وزنی سامان کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پہ لادا اور گٹھری باندھ کر سر پہ رکھا، اس بوجھ کو لاد کر پھر واپس ننگے پیر پیدل مسجد نبوی شریف حاضر ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما ہے۔ امیر معاویہ کو پسینے سے شرابور دیکھ کر کے چہرہ گورا جب دھوپ میں جاتا ہے تو ذرا سیاہی مائل ہو جاتا ہے، کالا ہو چکا تھا، سرخ چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بات اور آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے میں اس کے ساتھ گیا۔ کہا پیدل گئے، ننگے پیر گئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا سواری نہیں ملی؟ کہا حضور میں نے عرض کیا تھا اپنی سواری پہ سوار کر لے۔ اس نے کہا تم نچلے طبقے کے آدمی ہو، نیچی برادری کے آدمی ہو، تم میرے برابر نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا پیدل چلو۔ میں پیدل گیا اور آپ کا سامان لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ جب اس نے تم کو اپنی سواری پہ سوار نہیں کیا تھا تم واپس کیوں نہیں آ گئے؟ اللہ واپس کیوں نہیں آ گئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پر فدا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، واپس میں کیسے آ سکتا تھا؟ میرے پیر میں آبلے پڑ جاتے، میرے تلوے جل جاتے اور میرے پیر زخمی ہو جاتے، لیکن آپ کے حکم کو پورا کیے بغیر معاویہ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا حکم تھا، میں پیدل گیا، سامان لیا، واپس آیا۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے امیر معاویہ کے صبر اور ضبط کو دیکھ کر فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ برداشت کرنے والا، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ غصے کو پی جانے والا۔ امیر معاویہ کسی معمولی خاندان کے آدمی تھے، ہاں ایک چپت لگاتے تو گھوڑے سے نیچے آ جاتا وہ، اور اس کی شہزادگی کا زام اور گھمنڈ اتر جاتا، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی عزت کا خیال تھا، نبی پاک کی بات کا خیال تھا، نبی پاک کے حکم کا خیال تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ حلیم، بردبار، غصے کا پی جانے والا، سردی گرمی اور جلن اور تپش
اور سوزش کو برداشت کرنے والا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا تھا معاویہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے حکومت عطا فرما دیں تو اس وقت اتق اللہ سے ڈرنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی دی اور ہدایت بھی فرمائی۔ جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو کسی مہم پہ روانہ کرتا ہے تو جو اہم اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو بار بار یاد دلاتا ہے، دیکھو بیٹا آدھار جیب میں رکھا کہ نہیں رکھا، ذرا دیکھ لو پرس کے اندر ہے کہ نہیں ہے، اتنی بڑی چیز ہے لیکن اس کی اہمیت ہے، بار بار یاد دلاتا ہے۔ تقوی کی اہمیت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے معاویہ اللہ سے ڈر کر حکومت کرنا۔ اگر حضور پاک علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ حکمرانی اور یہ امارت زبردستی چھین کر کے لے لیں گے، اللہ کے نبی اس کا بھی تو اظہار فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ آپ کو حکمراں بنا دے، اللہ سے ڈر کر حکومت کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا۔ اور آؤ بتا دوں عدل و انصاف کیا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، دمشق کے اندر تشریف فرما ہے ملک شام میں۔ اسلامی فوج نے غسان پہ حملہ کیا اور تقریباً 6000 قیدیوں کو اسلامی فوج لے کر آئی۔ اس میں سب سے پہلے جس کو پیش کیا گیا وہ غسان کا یہ شہزادہ جس نے کہا تھا تم کمینی برادری کے ہو، تم میرے برابر سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، سب سے آگے ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اس کو پیش کیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نگاہ کے اندر پہچان لیا یہ وہ وہی کرم فرما اور مہربان ہے جس کے ساتھ میرے آقا نے بھیجا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا اپنی سواری پہ سوار کر لے، مجھے اس نے کمینہ کہا تھا، ذلیل کہا تھا، نیچ کہا تھا، نچلی برادری کا انسان کہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اگر انتقام کا جذبہ ہوتا، انتقام کا جذبہ ہوتا، اللہ اکبر، میں عرض کر دوں بات رہ جائے گی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے منبر پہ چڑھ کر کے فرمایا اللہ اکبر، اور وہ خطبہ الحمدللہ ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور ان مہربانوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دعوتنا واحد ایماننا واحد و کتابنا واحد، ہماری کتاب ایک، ہمارا ایمان ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری دعوت ایک۔ ایک راز کی بات ہمارے اور معاویہ کے درمیان ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عثمان غنی کے خون کے ذمہ دار تم ہو، میرا اللہ جانتا ہے میں عثمان غنی کے خون سے بری ہوں، باقی میرے اور معاویہ کے درمیان کوئی فساد نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت علی کے دل میں معاویہ کی محبت۔ ابھی حضرت مولانا غالباً سعید صاحب فرما رہے تھے کہ اگر سہیل صاحب فرما رہے تھے مجھ سے پہلے تقریر کے اندر کہ اگر حضرت علی کو ان حضرات سے دشمنی ہوتی تو اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھتے؟ جی ہرگز نہیں۔ میں نے ایک تن کے گورے اور من کے کالے سے پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہو حضرت علی اور معاویہ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی دشمنی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، زید رکھا، طلحہ رکھا، زبیر رکھا، عبد الرحمن رکھا اور معاویہ رکھا، یحییٰ رکھا، تو دشمن تو بڑا شاطر ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن کی شکل ہر وقت سامنے رہے۔ میں نے کہا پھر اپنے بیٹے کا نام شمر رکھو، یزید اور ابن زیاد رکھو تاکہ تمہارا دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح شام ان کو چپت بھی لگاتے رہو۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک صاحب سے کہا کہ حضرت علی کی خوبیاں بیان کیجئے. وہ سمجھے کہ کچھ نزاع ہے درمیان میں، حضرت علی کی خوبیاں بیان کروں گا شاید ان کو برا لگے. کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے. کہا نہیں، اصرار کیا بیان کرو. تو ان صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کرنا شروع کی. فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ ہاکذا ابو الحسن، خدا کی قسم ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے تھے. بے شک جو تم نے خوبیاں بیان کی اس سے بھی زیادہ اچھے تھے، اس سے بھی زیادہ اچھے تھے. میرے دوست اور بزرگوں ایک الگ عنوان ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. غسان کا شہزادہ آیا، پہچان لیا یہ میرا پرانا مہربان ہے. سزا دے سکتے تھے نا، کوئی کلمہ تلخ و تند تو کہہ ہی سکتے تھے نا، لیکن سپاہیوں سے کہا ان کو بہت اچھے ایئر کنڈیشن گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھو. کیا کہنا، کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اعلیٰ درجے کا کھانا، اعلیٰ درجے کا نظام، اعلیٰ درجے کا قیام. چند دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت آپ جانتے ہیں میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں. وہ نہیں پہچان سکا امیر معاویہ یہی ہے. میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں، بدقسمتی سے گرفتار ہو کر آ گیا ہوں. اگر آپ مجھ پر رحم کریں گے تو ایسے انسان پر رحم کریں گے جو آپ کے احسان کو یاد رکھے گا، اور اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو سزا دے سکتے ہیں. مختصر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میاں میں تم کو بھی آزاد کرتا ہوں، 1 پیسے کا فدیہ، 1 پیسے کا جرمانہ اور نذرانہ نہیں چاہیے، میں تم کو آزاد کرتا ہوں. اس نے بہت غور سے دیکھا اور اس نے کہا آپ تو بہت زیادہ حلیم اور بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ خدا ترس، اللہ سے زیادہ عدل و انصاف کے پیکر نظر آتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. پھر اس نے اور غور کیا. اس نے کہا آپ وہی تو نہیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ سامان لینے کے لیے مسجد نبوی شریف سے میری قیام گاہ اور پڑاؤ تک بھیجا تھا؟ امیر معاویہ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جس کو تم نے کمین کہا تھا، جس کو تم نے نیچ کہا تھا، جس کو تم نے ذلیل کہا تھا. میں وہی معاویہ ہوں. تم نے اب مجھے پہچانا ہے. میں نے پہلی نگاہ میں تم کو پہچان لیا تھا. تم میرے پرانے مہربان ہو. میں نے تمہارے ساتھ جو نیاز مندی کا معاملہ کیا، تمہارے ساتھ خاطر و مدارات کا معاملہ کیا، تم کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی قیام گاہ دی، اچھی جگہ پر رکھا، تم کو پہچان کر میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا. ایسا نہیں کہ انجانے میں کیا اور اب پہچاننے کے بعد تم کو میں پچھتاؤں. اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا. میں نے تم کو قیام گاہ کے اندر رکھا تو پہچان کر، اچھا کھانا کھلایا تو پہچان کر، اچھا لباس دیا تو پہچان کر، تمہارے ساتھ خاطر مدارات کی تو پہچان کر. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کے نبی نے جو فرمایا تھا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ قوت برداشت رکھنے والا، بردبار اور حلیم، غصے کو پی جانے والا، انتقام نہ لینے والا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. حضرت کے ہاں میں حاضر تھا. حضرت کے ہاں روزانہ صبح جب بچے مناجات اور دعا پڑھتے ہیں، گھنٹی بجنے کے بعد تو اللہ کے ناموں میں سے 2 نام اور اس کا معنی بتایا جاتا ہے. اس دن نمبر تھا الحلیم کا. الحلیم، حضرت مولانا نے اس کا معنی بتایا اللہ حلیم ہے. حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جو انتقام اور بدلہ لینے میں جلدی نہ کرتا ہو. انتقام اور بدلہ لینے میں جلدی نہ کرتا ہو. اگر اللہ ہمارے گناہوں پر انتقام لینے میں جلدی کرنے لگے، ایمان سے بتانا ہم میں کوئی زندہ رہے گا؟ نہیں. کوئی زندہ رہے گا؟ اللہ کس قدر حلیم ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اللہ حلیم ہے، میرا معاویہ بھی حلیم ہے، اس کے اندر قوت برداشت ہے، جانتا ہے یہ میرا پرانا مہربان ہے، مجھے ٹھوکر مارنے والا، پیروں کو جلانے والا شہزادہ غسان کا ہے، لیکن پہچان کر اس کے ساتھ خاطر ہو رہی، مدارات ہو رہی، ضیافت ہو رہی، عزت افزائی ہو رہی، اور اتنی بڑی عزت افزائی، اس کو بھی آزاد کیا، اس کے ساتھ 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ احلم امتی معاویہ۔ میرے معروضات میں بہت سی باتیں بھی رہ گئی ہیں، بہرحال وہ کبھی کبھی اللہ چاہے گا آ جائیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بس اللہ کا اس پر شکر ادا کرو۔ میں کبھی کبھی اپنے مدرسے میں بچیوں اور بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو وہ مسلک، وہ مشرب اور وہ عقیدے کی صحت عطا فرمائی ہے، نہ افراط و غلو ہے، نہ تفریط و تنقیص ہے ہمارے ہاں۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس خچر پہ سواری فرمائی، جن مبارک جوتے اور نالین شریفین کو آپ نے استعمال کیا، قسم رب کائنات کی نبی کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام، بات لمبی ہو جائے پھر کبھی انشاءاللہ، زیادہ ہو گیا وقت، بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس صحیح عقیدے پر قائم رکھے، قائم رہنے کی کوشش کریں، اس اجلاس کی کامیابی مقصد کے لحاظ سے اس کی دعا کریں، اس میں تعاون بھی کریں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں لانے کی کوشش کریں۔ عقیدہ بنے گا، صحیح بات سمجھ میں آئے گی، دین کا فہم حاصل ہوگا، نہ غلو کا شکار ہوں گے، نہ تنقیص اور تفرید کا شکار ہوں گے، کسی کی توہین وہ کبھی نہیں کریں گے، اور کسی کی محبت میں اس کو اپنا معبود بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ بچ کر کے ایک درمیان کا راستہ جو ہے اعتدال کا، وہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے ذریعے آپ سب کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کرا دیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک وحبیبک ورسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار، اے میرے مالک، اے رب کائنات، اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما، ذمہ داروں کی ذمہ داری کو قبول فرما، صدارت کرنے والوں کی صدارت کو، نظامت کرنے والوں کی نظامت کو، خطابت کرنے والوں کی خطابت کو، اور سننے والوں کے سننے کو مالک قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ زمین کل گواہی دے دے، یہ مائک کل گواہی دے دے، یہ انسان کل گواہی دے دیں، یہ در و دیوار کل گواہی دے دیں۔ اے اللہ ہم تیرے نبی و تیرے نبی کے صحابہ کے باغیوں میں نہیں ہیں، اللہ تیرے نبی و تیرے نبی کی صحابہ کی جوتیوں کے قدردانوں میں ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ ہم جنت کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن ایک عرض ضرور ہے، جہاں آپ اپنے نبی کے غلاموں اور صحابہ کے ماننے والے بزرگان دین کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اے اللہ ان کی کفش برداروں میں ہم کو بھی شامل فرما لے، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں ہم کو بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ اس اجلاس کو مقصد کے لحاظ سے بے انتہا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا عثمان صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اچھے لوگ جا رہے ہیں، اے اللہ مجاہدین جا رہے ہیں، اے اللہ جو حضرات زندہ ہیں اور باقی ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیری مدد کا ہر اعتبار سے محتاج ہے، عمل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اور روزی کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے روزی میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے کارخانوں اور مزدوریوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان بزرگوں کو عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، صحت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہمارے نوجوان جو انجمن خدام صحابہ کے کارکن ہیں اور جنہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، اے اللہ پھولوں کو نچھاور کیا ہے، نعرے لگائے، اے اللہ میں تو نعروں کا مستحق نہیں ہوں، لیکن میرے پروردگار اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم کو بھی عافیت والی اور صحت والی اور استقامت والی اور دین کی خدمت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ ان نوجوانوں کو بھی اللہ قبول فرما لیجئے، ان کے جو مقاصد ہیں، عزائم ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو
شفا دے دیجئے، ان کے کاروبار میں ترقی دے دیجئے، ان کی تعلیم میں ترقی عطا فرما دیجئے، ان کو اعلیٰ ڈگریاں عطا فرما دیجئے، اور ان کو اس ملک میں باوقار انسان بنا کر اے اللہ رہنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے، ہر قسم کے انتظام کرنے والوں کے انتظام کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ جس نے اس اجلاس سے محبت کر کے ایک پیسے کا تعاون کیا ہو یا 1000 کا تعاون کیا ہو، اے مالک آپ کا ضابطہ ہے 10 گنا تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس فقیر کی دعا ہے ان تمام دینے والوں کو 700 گنا کا اجر عطا فرما دیجئے۔ جس بھائی اور جن صاحب نے آج علماء کے ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا، اللہ ان کے گھر میں اور ان کے کھانے میں اور ان کی روزی میں خوب خوب خیر برکت عطا فرما دیجئے۔ اپنے فضل و احسان سے، اپنے نبی کے صدقے میں اور تیرے نبی کے پاکیزہ صحابہ کی جماعت کے صدقے میں، شہداء کربلا، بدر و حنین کے شہداء اور خندق و احد کے شہداء، اے اللہ ان سب کی برکت سے اور ان سب کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری اور اس سارے مجمع کی دعاؤں کو دین کے حق میں، امت کی سرفرازی کے حق میں، اے اللہ ملک میں امن و امان کے حق میں، اے اللہ اور ہم سب کی عافیت اور ہم سب کے دین پر استقامت کے حق میں اور ہم سب کی مغفرت کے حق میں، اے اللہ ہم سب کی صحت کے حق میں اور برکت کے حق میں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مولانا فیاض صاحب کی عمر کی درازی کو اللہ قبول فرمائے، انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ وصلی اللہ